تشریف لائے ہیں میاں سلیم، ڈپٹی جنرل سیکرٹری انجمن تاجران لاہور۔ آئیے 2021 اور 22 کا جو بجٹ آ رہا ہے، آئیے اس حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بجٹ آ رہا ہے اور بجٹ کے ساتھ ہماری کچھ ریکوائرمنٹ بھی آ رہی ہیں، اور ہر سال کی طرح پچھلے سال بھی ہم نے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے کچھ گزارشات کی تھی، کیونکہ پچھلا سال کووڈ-19 کے حوالے سے پہلا سال تھا، تو تاجروں کے بہت سارے مسائل تھے جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تقریباً پونے 2 ماہ پورا پاکستان لاک ڈاؤن میں رہا، اور اس کی وجہ سے ایک چھوٹی دکان سے لے کے بڑی مارکیٹ تک ہر چیز لاک ڈاؤن میں تھی، اور اس میں متاثر تو سب ہوئے۔ وہ آپ ایک چھوٹا دکاندار لے لیں یا ایک انڈسٹریلسٹ لے لیں یا ایک مین مارکیٹ میں کوئی بڑا سپر اسٹور ہے یا کوئی بڑا ہول سیلر ہے، لیکن چھوٹا دکاندار اس میں زیادہ متاثر ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیچارہ ڈیلی ویجز ہوتا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ اس نے اپنا مال منگوانا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ اس نے شام تک اپنی جو دیہڑی لگانی ہے اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ تو کووڈ-19 کی وجہ سے تقریباً پونے 2 ماہ پورا ملک بند رہا، جس سے چھوٹا تاجر پس کے رہ گیا۔ اس کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ گھر بیٹھ کے اپنے بچوں کو کھلا بیٹھا، اور جب وہ دوبارہ مارکیٹیں کھلی، اپنی دکان اس نے کھولی، تو اس کے لیے ہر روز ایک نیا چیلنج اس کے سامنے آ رہا تھا۔ اس کی وجہ سے کہ اس کے پاس مال نہیں تھا، جو اس نے پیسے لوگوں کے دینے تھے وہ تقاضا کرتے تھے، آگے اس کے پاس مال نہیں ہے۔ تو یہ پچھلے سال سے لے کے آج تک روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹوں میں لڑائی جھگڑے صرف لین دین کے معاملے پہ ہو رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے سال بھی وزیر اعظم صاحب سے گزارش کی تھی کہ آپ چھوٹے تاجر کے لیے بغیر سود کے آسان شرائط پر کوئی قرضہ اسکیم ایسی جاری کریں جس سے کہ چھوٹا تاجر بحال ہو سکے، کیونکہ چھوٹا تاجر پس کے رہ گیا ہے۔ وہ میں ایک ہمارے ملک میں 3 طبقے تھے، لوسٹ طبقہ، میڈیم طبقہ اور ہائیسٹ۔ جس طرح پچھلے کرائسس 10 سال کے کرائسس میں درمیانہ طبقہ ختم ہو گیا اور لوسٹ اور ہائیسٹ طبقہ رہ گئے، اسی طرح چھوٹا تاجر بھی پس کے رہ گیا۔ تو میری آج بھی وزیر اعظم صاحب سے گزارش ہے کہ اس بجٹ میں لازماً میں بار بار گزارش کروں گا کہ چھوٹے تاجر کے لیے کچھ کریں، اس کے لیے ٹیکسز میں چھوٹ دیں، جس طرح کے پچھلے سال بجلی کے بلوں میں چھوٹ دی تھی، اس سال وہ بھی چھوٹ مل جائے تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بہت اچھی بات ہوگی۔ لیکن یہ سستے قرضے اور بغیر سود کے قرضے اور بغیر شرائط کے قرضے، یہ کوئی ایسی اسکیم ضرور دیں جس طرح آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو، پراپرٹی کے اس شعبے کو ایم ایس ٹی اسکیم دی، تو وہ ماشاءاللہ ملک میں بہت سارے اس کے جو فائدے سامنے آئے ہیں۔ اس کو سپورٹ کرنے سے ہمارے ملک کی 40 انڈسٹری جو ہے وہ بحال ہوئی ہیں۔ 40 انڈسٹری کی انوالومنٹ کنسٹرکشن کے شعبے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا بوم تھا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں اگر اس کو ملا تو ہمیں بھی، اگر یہ چھوٹے تاجروں کو یہ ملے کوئی ایسے کو ریلیف، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ دوسرے نمبر پر ٹیکسز کے حوالے سے پچھلے سال تقریباً کوئی 10-12 میٹنگز ہوئی ہماری فکس ٹیکس کے حوالے سے۔ تاجر برادری اور ایف بی آر کے درمیان بہت سارے مراحل میں میٹنگز ہوئی، اور ایک مسودہ تیار ہوا جو کہ فکس ٹیکس کے حوالے سے تھا کہ چھوٹے تاجر میں کیٹیگری وائز فکس ٹیکس کو رائج کیا جائے۔ اس سے ایک تو ٹیکس کا ریونیو جو ہے وہ بڑھے گا، دوسرے نمبر پہ چھوٹا تاجر جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے وہ ٹیکس نیٹ میں آئے گا، تیسرے نمبر پر ایف بی آر کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں اتنے لاکھ چھوٹا تاجر ہے، یہ ان کی کیٹیگری ہے، اور سال بعد اتنے ارب روپیہ اکٹھا ہونا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے، ملک میں یہ تبدیلی کی بہت بڑی بات ہوگی۔ تو یہ ہمارے فکس ٹیکس مسودے کو اس میں شامل کیا جائے اس بجٹ سیشن میں،
اور اس پہ ہماری گزارشات جو دوبارہ دیکھی جائیں. دوسرے نمبر پر آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں. جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ آج سے 8 سال پہلے اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو کہ ایک ایسا ٹیکس لگا کے گئے ود ہولڈنگ ٹیکس کہ جس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے, پوری دنیا میں اس کا وجود نہیں تھا, اور انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا کہ ہم اپنا پیسہ بینک میں جمع کروائیں اور وہ نکلواتے وقت دوبارہ ہم 0.6% ٹیکس اب پے کریں. اس کا نقصان کیا ہوا کہ ایک تو لوگوں نے بینکوں میں پیسے جمع کروانے چھوڑ دیے, بینکنگ سیکٹر نیچے آ گیا. اس کے بعد لوگ اپنی دکانوں پر کیش رکھنا شروع ہو گئے اور دکانوں پر ڈاکہ زنی میں اضافہ ہوا, جس سے ڈکیتیاں بہت زیادہ بڑھ گئی اور آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری کچھ معاملات ہیں, اس کو دیکھا جائے. میاں صاحب آپ یہ بتائیں کہ جب بھی بجٹ آتا ہے تو گورنمنٹ بہت خوش ہوتی ہے کہ ٹھیک بجٹ آیا ہے, لیکن اپوزیشن ہمیشہ اس کی مخالفت کرتی ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, میں تاجر برادری کا نمائندہ ہونے کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا میں کارکن بھی ہوں, اور الحمدللہ میں پی ٹی آئی کو پچھلے 22 سال سے میں اس کا نمائندہ ہوں اور اپنے علاقے کی نمائندگی بھی کر رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن تو ہمیشہ کیڑے نکالنے والوں میں ہوتی ہے, اور سب سے بڑی بات کہ 3 سال پہلے وہ جو چھوڑ کے گئے تھے ملک کو, تباہ حالی میں چھوڑ کے گئے تھے, برباد کر کے گئے تھے, اور پاکستان کا یہ حال تھا جیسے کوئی کھٹارا بس ہوتی ہے جس کے اندر نہ انجن تھا, نہ اس کا اسٹیئرنگ تھا, نہ اس کی سیٹیں تھی, ایک اسٹرکچر تھا, ایک ڈبہ تھا, بس ہے, یہ بس ہے. تو کہنے کا مطلب ہے آج 3 سال بعد ملک خارجہ پالیسی کے حوالے سے, دفاع کے حوالے سے, داخلہ کے حوالے سے بہترین اپنے روڈ میپ پر آ گیا ہے. پوری دنیا میں پاکستان کی بلے بلے ہو گئی ہے. یہ واحد وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں جو کہ ایک عرصے بعد پاکستان کو اللہ پاک نے یہ بخشا ہے, اور اس عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑے ہیرو اللہ پاک نے دیے ہمیں, جن کی سرپرستی میں پاکستان آج ترقی کر رہا ہے. اور آج کا جو بجٹ آ رہا ہے آج سے ہفتے بعد, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ پاکستان کی تاریخ کا بہترین بجٹ ہوگا. ہم پر امید ہیں تاجر برادری ہونے کے ناطے بھی اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے بھی. میاں صاحب آپ یہ بتائیں کہ تاجروں نے کافی مسائل کا سامنا کیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تاجروں کو ریلیف ملنا چاہیے کیا؟ تاجروں کو ریلیف ملے گا. تاجر ملک کا وہ ستون ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ملک کا ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو محنت بھی کرتا ہے ملک کے لیے, ملک کی انڈسٹری بھی چلاتا ہے, اپنا کنبہ بھی پالتا ہے, ٹیکس بھی دیتا ہے. وہ ملک کا وہ طبقہ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر قسم کی ایمنسٹی ملنی چاہیے. یہ میں شروع میں جو میں نے کہا کہ قرضہ اسکیم, اور پھر اگلے آپ کے سوال پہ ٹیکسوں میں چھوٹ, یہ ساری چیزیں میں دیکھیں میری بات سنیں. میں جب بھی ہماری میٹنگ ہوتی ہے ایف بی آر سے تو میرا پہلا سوال ہی ان سے یہ ہوتا ہے کہ جس طرح بجٹ سے پہلے آپ چیمبر آف کامرس کے ممبرز کو بلاتے ہیں, آپ بڑی انڈسٹری کے لوگوں کو بلاتے ہیں, ان سے مشاورت کرتے ہیں, ان سے تجاویز لیتے ہیں. ہمارے چھوٹے تاجروں, ہم ان کی نمائندگی کرتے ہیں, ہمیں بھی بلایا کرے, ہم سے بھی تجاویز لیا کرے, کیونکہ ہم وہ طبقہ ہیں جن کے اوپر ڈائریکٹ ٹیکسز لگنے ہیں. ہمارے مسائل دیکھیں کہ آیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ جو ٹیکس آپ لگانے جا رہے ہیں ہمارے اندر اتنی طاقت بھی ہے؟ اگر طاقت نہیں ہے تو وہ ٹیکس نہ لگائیں. ہماری رائے کے مطابق, ہماری ایک کوآرڈینیشن کے مطابق اگر آپ ٹیکس لگائیں گے اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو ریونیو بہتر طریقے سے حل ہوگا, دوسرا ہم اپنے ممبرز کو قائل کر سکیں گے کہ بھائی اس طرح لگ رہا تھا, ہم نے اس طرح کیا, تو اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. چھوٹے تاجروں کو آپ ریلیف دیں. اسی کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان ایمن رفیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دیر میڈیکل سینٹر مالز ریاض, جہاں ہر قسم کا معیاری علاج, ایکس رے, میڈیکل ٹیسٹ, اقامہ بلدیہ, ڈرائیونگ لائسنس اور معیاری ادویات ڈسکاؤنٹ کے ساتھ حاصل کریں. تمام انشورنس کی سہولت کے ساتھ
विजिट वीजे पर आई फैमिली के लिए स्पेशल डिस्काउंट। राब्ते के लिए 05566738660 पर राब्ता करें।